well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making, and full support of Field Marshal Syed Asim Munir. I also take this opportunity to reiterate that the strength of military organization solely hangs upon value system based on character and credibility, which is embedded in our training and organization culture. ہماری قومی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو دشمن ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر پائے گا. ایئر چیف نے دشمن کو ایک بار پھر خبردار کر دیا. ایئر چیف مارشل کا پی ایف اکیڈمی رسالپور میں تقریب سے خطاب. کہا ہماری امن کی خواہش کو چیلنج کیا گیا تو منہ کی کھانا پڑی. مارکہ حق کی فتح مسلح افواج کی ہم آہنگی، جارحانہ فیصلہ سازی اور فیلڈ مارشل کی قیادت کا نتیجہ ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق میں قائدانہ کردار ادا کیا. جنگ میں حالیہ فتح ہماری قومی قیادت کی پختہ عزم کا ثبوت ہے. حالیہ تصادم نے جدید دور کی فضائی لڑائی کے لیے ایک نصابی مثال قائم کی. دشمن کی عددی برتری کے باوجود شکست دے کر اسے شکست سے دوچار کیا. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of National Commission for Minorities' Rights, the National Commission of Minority Rights Bill 2025 as passed by the Majlis-e-Shura Parliament and returned by the President be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. قومی کمیشن حقوق اقلیت بل 2025 ترمیم کے ساتھ پارلیمنٹ سے منظور. تحریک کے حق میں 160 اور 79 مخالفت میں ووٹ آئے. پیپلز پارٹی کی حمایت. جے یو آئی پی ٹی آئی کی جانب سے قومی کمیشن برائے اقلیت حقوق بل کی مخالفت. جے یو آئی کے سوا دیگر کا واک آؤٹ. اپوزیشن جماعتوں کا بل کی منظوری کے دوران شدید ہنگامہ. اسپیکر ڈائس کا گھراؤ اور نعرے بازی. اپوزیشن کے مطالبے پر شک. 35 بل سے حلف. That in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis-e-Shura Parliament and returned by the President in Clause 25 after Sub-Clause 3 the following new clause shall be inserted, namely the provisions of Public Finance Management Act 2019 shall apply to the Commission. Now I put the amendment as moved by Law Minister. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put Clause 25 as amended to the House. The question is that Clause 25 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, Clause 25 as amended stands part of the bill. قرآن و سنت کے منافی کوئی کام نہیں ہوگا. ایسا کام نہیں ہوگا جو فتنہ قاتلیت کو ہوا دے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون پر سیاست نہ کی جائے. اقلیتی برادری بھی اتنی ہی محب وطن ہے جتنے ہم. پاکستانی قانون کے تحت قادیانی مسلمان نہیں. آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے. کمیشن کے پاس سزا اور جزا کا اختیار نہیں ہوگا. ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ بل 12 سال سے زیر التوا تھا. جو مائنارٹی سے ریلیٹڈ لا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو. مائنارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ایسا ہو جس طرح ہمارا ہو. دنیا میں کوئی کنسیپٹ مائنارٹی کا لفظ آئین نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے. مسلم اور نان مسلم کا رکھا ہے. وہ ایکول ہمارے سٹیزن ہیں. ان کے ہر حال میں رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے. یہ پارلیمان اسلام مخالف قانون سازی کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان نے اظہار خیال. کہا کہ چاہتے ہیں کہ آئین سازی قانون کے مطابق ہو. ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جس سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. آئین میں مائنارٹی جیسا کوئی لفظ نہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ ضروری ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن لوگوں کو حقوق. مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
بات ہے قانون کی. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں، تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آئین کو متنازع نہ بنایا جائے، مکمل مشاورت سے معاملات طے کریں گے. کوئی بھی ترمیم کو مشاورت کے بعد ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید. کہا 27ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس ترمیم میں بعض شخصیات کو مراعات دی گئیں. 27ویں آئینی ترمیم متفقہ ٹائٹل پر ایک خراش تصور کی جائے گی. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں جس سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ کتنی دیر ملاقات رہی ہے میڈم آپ کی؟ ڈیٹیل میں بات. اچھا صحت ان کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی وہ انہوں بڑے غصے میں تھے. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں، اور سارا دن کمرے میں بند، تھوڑا سا باہر جو نکل سکتے ہیں، کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں. تمام تر افواہیں دم توڑ گئی. بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان سے اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کرا دی گئی. ذرائع کے مطابق دونوں کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی. عظمیٰ خان نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی. کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور مکمل طور پر صحت یاب ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. انہیں کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر توانائی قدرتی وسائل کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کو مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم کا ترکیہ کے ساتھ توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور. وزیر اعظم کی ترک کمپنیوں کو پاکستان کی توانائی مارکیٹ میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت. دونوں ممالک کے درمیان کان کنی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں پر بھی تبادلہ. ترک وزیر توانائی اور قدرتی وسائل کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل اور ترک وزیر توانائی کے مابین دو طرفہ تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال. پاک ترک اسٹریٹجک تعاون پر بھی تفصیلی بات چیت. فریقین کا مشترکہ مقاصد اور علاقائی استحکام کے شعبوں میں شراکت داری میں اضافے کا اعادہ. ترک وزیر توانائی کا علاقائی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف. جوڈیشل کمیشن نے سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس کی منظوری دے دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. جسٹس ظفر راجپوت جسٹس چیف سندھ ہائی کورٹ نامزد کر دیا گیا. چیف جسٹس بلوچستان کے لیے جسٹس کامران خان ملاخیل کی نام کی منظوری دے دی گئی. جوڈیشل کمیشن کی سپریم کورٹ میں مستقل جج کی تعیناتی کے لیے بھی مشاورت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے جج بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹریفک پولیس کو قوانین کے خلاف ورزی پر کم عمر طلباء کو گرفتار کرنے سے روک دیا. مریم نواز کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھ کڑیاں لگانے پر سخت برہمی کا اظہار. پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا اصولی فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو پکڑنا نہیں چاہتے مگر قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. ہر شہری اپنا کردار ادا کرے. عام دشمنوں کا ایک اور وار. بنوں میں دہشت گردوں کی اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان پر بزدلانہ فائرنگ. حملے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر نارتھ وزیرستان، پولیس اہلکار اور ایک راہگیر شہید. پولیس حکام کے مطابق بنوں کے علاقے میران شاہ روڈ پر قافلے پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد شہید ہو گئے. شہداء کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں آئی جی اور دیگر کی شرکت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکٹر کی ملاقات.
تجارت، سرمایہ کاری، معدنیات، توانائی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر گفتگو، قیمتی اور نایاب لیز ہولڈرز کے روڈ شو میں مدعو کرنے پر تجویز پر غور کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت سستی اور صاف توانائی کے لیے چھوٹے پن بجلی گھروں اور ڈیموں پر کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ۔ محسن نقوی کا تربیتی امور ڈسپلن فیلڈ سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے ٹریننگ کے مختلف امور معائنہ کیا اور زیر تربیت اہلکاروں سے ملاقات بھی کی۔ تقریب سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا کہ ملک کی داخلی سیکیورٹی میں فیڈرل کانسٹیبلری کا کردار اہم ہے۔ ایف سی کے لیے جدید ضروریات کے مطابق تربیت کا معیار مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ بات کا اگر تخمینہ لگایا جائے کہ ہر سال انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا، مگر ہر سال ہاؤ مینی مدرز وی لوز بیکاز آف لیک آف اویئرنیس آن دس ایشو، then I would not be wrong if I call it criminal negligence on our part. And when I say us, I mean it's our collective responsibility. تو یہ سب سے پہلا اس کا پہلو اویئرنیس کا ہے with regard to health of the mother, health of the child, and raising awareness to that end. آبادی میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے۔ زندگی کا بنیادی حق آبادی کے مسئلے سے منسلک ہے۔ ہر سال ہماری آبادی میں نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ آگاہی کے فقدان سے آبادی کا چیلنج مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عطا کی پارلیمنٹ سیشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام اور 28ویں نیشنل کمانڈ کورس کے 47 شرکاء کی ملاقات۔ وفد کی سربراہی نیشنل پولیس اکیڈمی کے ڈپٹی کمانڈنٹ پی ایس پی سرفراز احمد فالکی نے کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت پولیس کو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فورس میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ پولیس بر صغیر کی سب سے پرانی پولیس فورس ہے۔ سیف سٹی کا مقصد کراچی کو ایک محفوظ اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا شہر بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سری لنکا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں پر اداروں کی بھرپور معاونت کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف کا سری لنکا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سری لنکا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر راہوں میں بھرپور معاونت کرے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاک بحریہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان میں سیلاب سے شدید متاثرہ آبادیوں کے لیے 30 لاکھ یورو کے اضافی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا۔ امداد حالیہ مانسون سے تباہ حال علاقوں پر خرچ کی جائے گی۔ امداد پنجاب کے ان علاقوں میں خرچ کی جائے گی جو حالیہ مانسون میں بدترین تباہی کا شکار ہوئے۔ یہ امداد نقد معاونت کی صورت میں دی جائے گی تاکہ سیلاب متاثرین کی ضروریات فوری پوری کی جا سکیں۔ یورپی یونین کی یہ امداد ہماری عالمی یکجہتی کا اظہار ہے۔ اور امریکہ کے مختلف برفانی طوفان کی زد میں ہزاروں پروازیں منسوخ، عمارتیں، مکانات، سڑکیں 2-2 فٹ سے زائد برف سے ڈھک گئیں۔ نیو یارک اور میشیگن میں ہر جانب سفیدی۔ الاسکا شدید برف باری کے بعد پارہ نقطۂ انضباط سے گر گیا۔ شکاگو میں زیادہ برف پڑنے کا ریکارڈ بن گیا۔ شکاگو ایئرپورٹ پر 8.4 انچ برف پڑ چکی، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ برطانیہ میں بھی آئندہ ہفتے شدید برف باری کی وارننگ جاری۔